السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حکومتی اتحاد کے مشاورتی اجلاس ختم ہو گیا اور یکسر انہوں نے جو عدالتی فیصلہ ہے اس کو مسترد کر دیا۔ جو فل کورٹ نہ بنانے کا فیصلہ دیا آج سپریم کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا گیا۔ اور ان کے جو لیڈرز ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے ہماری یہ درخواست مسترد کر دی ہے تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ اگر سپریم کورٹ کل فل کورٹ نہیں بناتی تو حکومتی اتحاد کے وکلا جو ہیں اس مزید کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آ چکا ہوا ہے کہ وہ فل کورٹ نہیں، انہوں نے ریجیکٹ کر دی درخواست حکومتی اتحاد کے وکلا کی کہ فل کورٹ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ 12 مرتبہ آنریبل ججز نے پوچھا کہ فل کورٹ کیوں بنانا چاہیے۔ اس کے اوپر وہ سوشل میڈیا کا ریفرنس دیتے رہے کہ جی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں آزاد عدلیہ پر، اور فل کورٹ بنانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ججز اس میں شامل ہوں اور پھر ایک فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی جس کو کہتے ہیں سالڈ آرگومنٹ نہیں تھا حکومتی اتحاد کے وکلا کے پاس، جس کی وجہ سے انہوں نے آنریبل ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ فل کورٹ نہیں بنایا جائے گا۔ اور دوران سماعت یہ بھی کہا گیا کہ اگر فل کورٹ بنانا پڑتا ہے تو پھر سپٹمبر تک انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ معاملہ پیچیدہ ہے ضرور لیکن یہ فوری حل چاہتا ہے، اور اتنا بھی پیچیدہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے 3 رکنی جو اس وقت جو ہیڈ کر رہا ہے، یہ جس کو جو سماعت کر رہا ہے، اس کو حل نہ کیا جا سکے اور میرٹ پر حل ہوگا۔ اور اسی وجہ سے فل کورٹ کی جو استدعا تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بات کی، اور انہوں نے کہا جب حکومتی اتحاد مشاورتی اجلاس کے بعد پریس ٹاک کرتے ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ کوئی ادارہ مداخلت نہ کرے۔ اب یہ ایک عجیب سا سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگین، جو مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ادارے مداخلت کر رہے ہیں، پہلے کہا جائے کہ جی نرم مداخلت یعنی سافٹ انٹرونشن ہو رہی ہے، آج یہ بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ حکومت چاہتی ہے کہ کوئی بھی ادارہ مداخلت نہ کرے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومتی اتحاد بتائے گا کہ کون سا ادارہ جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے ان معاملات میں، سیاسی معاملات میں، اور کیا وہ بتا سکیں گے کہ کون لوگ ہیں اور کس کی مدد کر رہا ہے؟ اگر جو بھی ادارہ مداخلت کر رہا ہے کیا وہ حکومتی اتحاد کی مدد کر رہا ہے یا جو اپوزیشن میں ہے اس وقت، جو پی ٹی آئی جو ہے اس کی مدد کر رہا ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اس حد تک جاتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ ادارے مداخلت نہ کریں تو ان کو یہ بتانا چاہیے۔ اور سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا جائے کیونکہ تفصیلی فیصلہ ابھی آنا ہے۔ اب بال جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے، اب امتحان جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے۔ تو انہوں نے احسن اقبال صاحب نے بھی بہت سی باتیں کی، بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ عوام کی آواز کو سننا چاہیے، اگر عوام ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے تو فل کورٹ تشکیل دے دینا چاہیے تھا، اور تمام سیاسی جماعتیں اگر اتنے بڑے پلیٹ فارم سے ڈیمانڈ کر رہی تھیں تو آنریبل سپریم کورٹ کو اس بات کو سوچنا چاہیے تھا کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، فل بینچ بنا دیا جائے۔ تو ابھی تک کی یہ صورتحال ہے کہ جو حکومتی اتحاد، جو آج صبح انہوں نے پہلے پریس کانفرنس کی اور سنگل پوائنٹ سامنے رکھا کہ تمام جو ہے وہ حکومتی اتحاد اس بینچ سے یہ چاہتا ہے کہ وہ فل کورٹ جو ہے وہ بینچ تشکیل دے اس پنجاب کی جو معاملہ، جو کیس جو اس کے سامنے ہے، اور وہ جب اس کے اوپر فیصلہ آ گیا اس کے بعد حکومتی اتحاد نے مشاورت کی، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لائحہ عمل بھی جو ہے اس پر طے کیا گیا ہے کہ اگر جو سپریم کورٹ فل کورٹ نہیں بناتی جس طرح کہا گیا ہے کہ تو وہ بائیکاٹ کریں گے، اور اس کا فائدہ وہ یہ لیں گے کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو وہ سیاسی شہید بنیں گے، اور پھر ایک وہی ریٹورک چلے گا کہ
ہمارے خلاف ادارے کام کر رہے ہیں، ہمارے خلاف سپریم کورٹ کام کر رہی ہے. جس طرح مریم نواز صاحبہ نے آج صبح کہا تھا کہ اس بینچ پر ایسے ایک دو ججز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ پی ایم ایل این کے خلاف فیصلے دیے ہیں، جس پہ واضح طور پر لگتا ہے کہ عدالت کے اوپر آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں، آپ عدلیہ پر سوالات اٹھا رہے ہیں، ان کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ ان کی انٹیگریٹی پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ وہ ذاتی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلے دے رہے ہیں. تو یہ ایک جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ فیصلہ حکومتی اتحاد کے خلاف آ جاتا ہے اور چودھری پرویز الہی کو فاتح قرار دے دیا جاتا ہے، پنجاب شریف خاندان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تخت لاہور جو ہے وہ شریف خاندان کے ہاتھ میں نہیں رہتا، تو پھر اگلا لاہے عمل جو ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں. یہ تمام جو حکومتی اتحاد ہے اور اس میں وہ یہ بتائیں گے کہ ہمارے خلاف اداروں نے بھی کام کیا، ہمارے خلاف عدلیہ نے بھی کام کیا، اور پھر ہم عوام کے سامنے اس چیز کو لے کر جائیں گے. کیونکہ کارکردگی پچھلے 4 مہینے کی یہی ہے کہ عوام جو ہے پریشان ہے، مہنگائی سے پریشان ہے، حکومت ڈالر کنٹرول نہیں کر پا رہی، ڈالر کی اڑان اسی طرح جا رہی ہے، سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے جس پر یہ کہیں کہ دیکھیں یہ ہم نے اتنے مہینے میں یہ اتنا صحیح کام کر دیا اور اس وجہ سے آپ ہمیں عوام جو ہے وہ ووٹ دے. تو اب ان کے پاس یہ ایک ریٹورک مل جائے گا، ان کے پاس ایک یہ نیریٹو آ جائے گا کہ جی دیکھیں ہمارے خلاف دوبارہ اداروں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. اداروں میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو عمران خان صاحب کو ابھی بھی لاڈلا سمجھتے ہیں، سپریم کورٹ سے ان کو انصاف نہیں مل رہا، تو وہ یہ نیریٹو لے کر جو ہے اب جانا چاہتے ہیں عوام کے پاس، اور سیاسی شہید ہو رہے ہیں اس پنجاب ڈپٹی سپیکر رولنگ کے کیس میں، اور وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے اس طرح لے کر جائیں گے کہ جیسے وہ بہت مسکین ہے، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اور اگر ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا تو شاید اگلے کچھ عرصہ میں وہ پاکستان کی جو ہے معیشت کو بھی سیدھی راہ پر ڈال دیتے اور سب کچھ بہتر ہو جاتا. تو یہ ایک اس وقت نیریٹو بنایا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا جو 3 رکنی جو بینچ ہے جس کی قیادت آنریبل چیف جسٹس کر رہے ہیں، وہ اگر کل فل کورٹ نہیں بناتے اور تفصیلی فیصلے کے آنے سے پہلے فل کورٹ نہیں بناتے، تو حکومتی اتحاد نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جو کاروائی چلے گی اس کا وہ بائیکاٹ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. تھینک یو.